ابھی ہم نے جانا تھا کہ اللہ جو ہے کیا ہے، اول ہے، تو یعنی اللہ جو ہے وہ صفت میں جو ہے سب سے آگے ہے، صرف ایک صفت نہیں، ہر صفت میں اللہ بہترین ہے، سب سے بیسٹ، سب سے آگے ہے۔ مخلوق میں سے جو ہے کسی کے پاس بھی صفتوں میں ایسی بہترائی نہیں ہے جو کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اس میں اول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اللہ کی کوئی بھی صفت کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قادر ہونے کی صفت ہو، یا رحمان یا رحیم کی، یا قدرت بنانے کی، یا نشانیاں بنانے کی، یا کسی کو شکل صورت دینے کی، اللہ سے بہتر وہ چیز کوئی نہیں کر سکتا، اس میں اللہ سے اول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مخلوق تو اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ اللہ ذات، صفات، قدرت، علم، ہر چیز میں اللہ کیا ہے، سب سے اول ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کا بھی وہ اولیت کا مقام نہیں ہے، یاد رکھیے بہنوں، اللہ کے علاوہ اول ہونے کا مقام جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کہتے تھے کہ میرے علوم کو آگے نہ بڑھانا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ میرے علوم کو آگے نہ بڑھانا، یعنی میں جو ہوں وہ میں ہوں، مجھے بھی تم کیا نہیں کرنا کہ میرا جو رتبہ ہے اس سے آگے نہ بڑھانا۔ لیکن بہت آج کی دنیا میں یہاں موجود ہے جو کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کو ایسا رتبہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے منع ہے۔ اللہ ہی کیا ہے، صرف اور صرف اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چنے ہوئے تھے، لوگوں میں ان کو اللہ نے افضلیت دیے تھے، افضل بنائے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہتے تھے کہ میں کون ہوں، میں تو عبداللہ ہوں۔ وہ کیوں کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کیونکہ ان کا وہ رتبہ تھا ہی نہیں، ان کو اللہ نے وہ علوم، وہ درجہ دیا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے اوپر ہو۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کیا کہتے تھے، میں عبداللہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتبہ نہ دے، نبیوں کو وہ علوم اور رتبہ نہ دے کہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، یا اللہ کے ساتھ کر دے، یا اللہ کے اوپر کر دے، یہ ہمارے لیے منع ہے۔ جب ہم گواہی دیتے تو ہم گواہی کیا دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول۔ ہم نے گواہی کیا دی؟ ان کے بندے ہونے کی اور ان کے رسول ہونے کی۔ اس کے بڑھ کر درجہ اور علوم کسی بھی نبی کو ہمیں نہیں دینا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ گھنٹوں تک کھڑے ہوتے تھے، جب دعائیں کرتے تھے تو وہ گھنٹوں تک دعائیں کرتے تھے، اور اللہ سے ان کی بہترین بندگی کیا کرتے تھے، اور ان سے عاجز ہو کر مانگا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رتبے میں اللہ سے کم سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے میں کیا ہوں، اللہ کا صرف ایک بندہ ہوں، میں ایک معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہ رتبہ دیا۔ وہ بندے کو وہ رتبہ بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب دنیا کے معاملے میں لے لو، اگر دنیا میں اللہ کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اوپر ہو گیا، اس کو بادشاہت تو اللہ نے ہی دی نا، تو اس سے بڑھ کر بھی ایک بادشاہ ہے وہاں پر موجود۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سب سے اول ڈاکٹر نہیں ہو جاتا ہے، شفا دینے والا ہے نا ایک موجود۔ اگر ٹیچر ہمیں علم دیتا ہے تو وہ سب سے بہتر اور اول نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ علم والا ہے دنیا میں موجود۔ تو ہم جان لے کہ دنیاوی اعتبار سے اول اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو، یا اللہ کے انبیاء یا بہترین بندے ہی کیوں نہ، اللہ سے اوپر کوئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی علوم اور درجے میں اتنے بڑھ کر ہوتے تو ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو گھنٹوں تک سجدے اور گھنٹوں تک تشہد پڑھنے کی اور قیام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو آنسو بہا کر دعائیں کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر ان کے لیے کامیاب ہونا اتنا آسان تھا، اگر ان کے لیے جنت اتنی آسان؟ بہنوں، جنت آسان نہیں ہے، درجہ، جنت، بلندی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر اور بڑھ کر نہ سمجھے بہنوں، ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ بلندی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بلندی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ درجے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اور اللہ سے بہتر اور اللہ سے اوپر کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نا کہ مجھے رتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے بنایا تھا۔ ہم کو سب کو پتا ہے نا کیا کیا گیا تھا،
بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رتبہ دے دیا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ تو خدا ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کا قرآن میں بتایا ہوا ہر مثال کے پیچھے ہمارے لیے سمجھ ہے بہنوں، یہ یاد رکھنا کہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو کس نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا مقام جو تھا وہ بہت پسند تھا، وہ رسول اور اللہ کے بندے بن کے عبداللہ بن کر بہت خوش تھے۔ انہیں پسند تھا اللہ کی بندگی کرنا، انہیں پسند تھا اللہ کے سامنے عاجز ہونا اور گھنٹوں تک نمازیں پڑھنا، نمازیں ان کے لیے سکون تھی۔ ویسے ہی بہنوں ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، ہم بھی اللہ کے ایسے بندے بنے، ہم بھی خوش ہوں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، کہ اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے ایمان دیا، ہم بھی خوش ہو جائیں جیسے ہمارے نبی اور صحابہ اور انبیاء خوش تھے اس مقام اور اس رتبے کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا۔ ہمارا رتبہ بہت ہے، یاد رکھنا، چاہے وہ مال ہمارے پاس کم ہو یا ہماری صورتیں ہم کو پسند نہ ہو، اللہ کے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے لیے رتبہ کیا ہے کہ ہم ایمان والے، میرا ایمان کا درجہ زیادہ تو میں اللہ کی محبوب بنتی ہوں۔ ہمارا رتبہ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ ہے، دوسروں کے مال دے کر خود کو کمزور مت سمجھو، ان کے پاس مال ہوگا، آپ کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس مال ہوگا، آپ مسلمان ہو، رائٹ، ان کے پاس بنگلے ہوں گے، آپ کے پاس جنت کے وعدے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی، آپ کے پاس جنت کا راستہ ہے، ان لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بہنوں کمزور نہ سمجھنا، کم نہ سمجھنا، اپنے مقام اپنے ایمان سے ہمیشہ انشاءاللہ ہم کیا رہیں گے، خوش رہیں گے۔ اس کے بعد یاد رکھنا کہ بندے کو شریک کرنا جو ہے وہ کیا ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے، بندے کو اپنا شریک بنانا کیا ہے، وہ بھی ایک شرک میں آتا ہے۔ بندے کو شریک کرنا کیا ہے، شرک ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا، ہر چیز کو پہلا بنایا، اول، اللہ نے کیا کیا، ہر چیز کو اول بنایا، یعنی سب چیز پہلی بار کس نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی۔ مثال کے طور پر جب ایک عمارت بھی بنائی جاتی ہے، ایک بلڈنگ بھی جب کھڑی کی جاتی ہے، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ واؤ کتنی اچھی بلڈنگ بنایا ہے نا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ عمارت بنا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کھڑی نہیں ہوتی۔ وہ عمارت میں کیا کیا سامان لگتا ہے، سیمنٹ لگتا ہے، سیمنٹ کس نے بنایا، لوہا لگتا ہے، لوہا کس نے بنایا، لکڑی لگتی ہے، لکڑی کس نے بنایا، پتھر لگتے ہیں، پتھر کس نے بنایا، راکس لگتے ہیں، برکس لگتے ہیں، کس نے بنایا۔ یاد رکھنا ہر چیز کی پہلی کس نے کیا، اول کس نے کیا، وہ اللہ نے کیا۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں، اس کو جوڑ توڑ کے اس کو شکل دیتے ہیں، لیکن ہر چیز پہلا کون کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ یہ چیز کو کیا رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ پیدائش کی ابتدا بھی کس نے کی تھی، صرف اور صرف اللہ نے کی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ کہتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجال للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمار اور اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم ضرور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ کہتے ہیں کہ پیدائش کی ابتدا بھی کس نے کی تھی، صرف اور صرف میں نے کی تھی، یعنی تم کو بنایا بھی پہلی دفعہ کس نے، ہوں میں نے، اور تم کو موت کے بعد بھی کون بنائے گا، دوبارہ اللہ بنائیں گے۔ جیسے کہ اللہ یاسین میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طریقے کی پیدائش کے لوگوں کو بنانے والا، بخوبی جاننے والا ہے۔ تو یاسین میں بھی اللہ کیا کہتا ہے، یہ جو شرک کرنے والے مشرک قوم تھی نا، وہ نہیں مانتے تھے اس بات پر کہ موت کے بعد ہم زندہ ہوں گے، ہم کو دوبارہ بنایا جائے گا، ہے نا، یہ سب باتوں پہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ کیسے ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں گل جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، تو ہم کیسے دوبارہ بنائے جائیں گے۔ تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ ان کو جواب دو، جیسے میں نے آپ کو بنا کسی چیز کے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، تو میں آپ کو کیا واپس پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پیٹ میں ایک بچہ کیسے آتا ہے،
کیسے اللہ اس نطفے کو، گوشت کو خون کا لوتھڑے سے ہڈی سے آنکھیں ناک انگلیاں دیتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی شکلیں بدلتی، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ دیکھا، محسوس کیا؟ اسی وقت میں بدل جاتی ہے چیزیں. یہ ہے تمہارا رب، وہ اول تھا، وہ آخر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بنائی تھی؟ آپ لوگ کو کسی کو پتا ہے سب سے پہلا چیز اللہ نے کس چیز کو بنائی تھی؟ سب سے پہلی جی الحمدللہ پین، یعنی قلم کیا قلم کہتے ہیں؟ بنائی اللہ پاک، قلم قلم کہتے ہیں. بنائی. جب قلم بنایا گیا تو قلم سے پہلی چیز اللہ نے کیا کرنے کو کہا تھا؟ اقرا. اقرا. قسمت. اقرا آیت. اقرا کا تو کیا لکھنے کے لیے کہا تھا اس کو؟ قسمت، تقدیر. الحمدللہ ہماری قسمت، ہمارا نصیب، ہمارا تقدیر. تو پہلی چیز، جزاک اللہ سے سر جواب دینے کے لیے، تو پہلی چیز یاد رکھنا کیا بنائی گئی تھی؟ قلم بنایا گیا. قلم بنایا اللہ نے اور اسے کہا اقرا، لکھو. قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ سب کی تقدیریں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی ابھی سے لے کے قیامت تک کی ہر انسان، ہر جو چیز آنے والی ہے، جانے والی ہے، بننے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کی جو تمہیں تقدیر لکھ دو. یعنی اللہ نے بنانے سے پہلے ہماری تقدیریں لکھی تھی. یعنی کب ایک اولاد ہوگی، کب اولاد نہیں ہوگی، کون کب تک جیے گا، کب وفات ہوگا، کس کی زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون کس کے گھر میں پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، ہر چیز اللہ نے جو ہے ہمارے بننے سے پہلے ہی کیا کی تھی؟ لکھ دی تھی. اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور اللہ نے ہماری تقدیریں ہمارے بننے سے پہلے ہی لکھ دی ہے. ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے. یعنی اللہ کے پاس اتنا علم ہے کہ ہماری زندگیاں ہم کو وجود دینے سے پہلے اللہ نے کیا کر دی؟ ہماری تقدیروں کو لکھ دی. اور اللہ نے وہ کہاں لکھ کر رکھی ہے؟ لوہے محفوظ میں. یہ ہے تمہارا رب. یعنی وہ اپنے بندوں کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی قسمت میں کیا آنے والا تھا. ہماری قسمت میں جو بھی ہو، یاد رکھنا کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ بہت ہی پہلے جو ہماری قسمت جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور اللہ صرف بناتا نہیں ہے، اللہ صرف اول بنانے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قادر بھی ہے. اول کے ساتھ اللہ آخر تک ہر چیز کو بنانے والا ہی نہیں، اس کے اوپر قدرت رکھنے والا، یعنی اس کا کنٹرولر بھی ہے. اور اللہ چاہے تو کسی بھی چیز میں جب چاہے تبدیلی کر سکتا ہے. یاد رکھنا ہم اللہ کی مخلوق ہے، اس نے ہمیں بنایا، اور اللہ جب چاہے ہمارے اندر تبدیلیاں لائے. اللہ جب چاہے ہمارے نصیبوں کو بدلے، ہماری قسمتوں کو بدلے، ہمارے دنوں کو بدلے. کبھی اچھے دن، کبھی برے دن، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ لیکن صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 سورہ بروج میں اللہ کہتے ہیں کہ عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. یاد رکھنا ذل عرش المجید فعل لما یرید. عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. یعنی اللہ جو ہے، وہ جو مالک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، برتر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کو بیٹھ کے اللہ کو پوچھنا نہیں ہوتا ہے کہ میں کروں کہ نہیں کروں. اللہ کو پسند ہے، اللہ کو کرنا ہے، اللہ نے کر دیا، کن اور وہ فیکون ہو گیا. اسی لیے اپنی دعائیں، اپنی خواہشات اللہ سے مانگنے سے پہلے پیچھے نہ ہٹو. آپ کو چاہیے نا، اللہ پر یقین رکھو اور مانگو، چاہے وہ ایک عمارت جتنی بڑی یا آسمان چھونے جتنی بڑی کیوں نہ. ایمان ضروری ہے بہن. آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں مانگوں گی اللہ مجھے دے گا. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کن ہے. تو اللہ سے بڑی بڑی خواہش رکھ، جنت مانگو، بڑی بڑی جنتیں، جنت میں جو چاہیے مانگو اللہ سے. اللہ چاہے تو ہمیں کچھ بھی دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے. ایمان اور بھروسہ، توکل، تقوی، اور ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس صفت کو پہچاننا ہے کہ اللہ ہی اول اور اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا. اور ہم جو ہے اللہ سے اس دعا کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں.
اور اللہ کو اولیات بھی دے، اللہ کو وہ اول کا رتبہ بھی دے۔ حاجت مانگنے سے پہلے یعنی اپنی حاجت بتانے سے پہلے ہم اللہ کو رکھیں، یعنی میری تکلیف بتانے سے پہلے اللہ کو، میں اللہ کا ذکر کروں، ٹھیک ہے۔ ہماری حاجتوں سے پہلے ہم کس کو رکھیں گے؟ اللہ کو رکھیں گے۔ تو ہماری حاجت مانگنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ ذکر کریں۔ دعا کے شروع میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی دعائیں بھی جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ دعا کا آداب بھی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ اللہ کیسے دنیا کو اللہ نے ایک طریقے سے بنایا، اللہ نے سوچ سمجھ کے بنایا، اللہ نے جو ہے ترتیب سے بنایا ہے نا، تو ویسے ہی دعا مانگنے کا بھی کیا ہے؟ ایک آداب ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان پہلے کیا کرے؟ اللہ کی ذکر کرے، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے درود شریف پڑھیں، اور پھر جو ہم اللہ کے سامنے کیا رکھیں؟ اپنی حاجتوں کو رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ ہماری ترتیب ہو گئی، یعنی پہلے کس کو رکھنا ہے؟ اولیات درجہ کس کو دینا؟ اللہ کو، پھر ہماری تکلیف اور ہمارے حاجات کو۔ پہلے ہم کو ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ تکلیف میں ہوں میں، وہ چاہیے مجھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں۔ پہلے تعریف، اللہ تو نے جو دیا نا میں خوش ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، تو دینے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو قادر ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، تو غفار ہے، قہار ہے۔ جتنے ہم نے اللہ کے نام ابھی تک سیکھے نا، ہم وہ سارے نام پہلے اللہ سے لیں گے، اللہ کے پہلے پوری تعریف بیان کریں، پھر ہم ڈیمانڈ کریں اللہ تو نے دیا تو بہت ہے، لیکن اللہ یہ تکلیف ہے مجھے۔ درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ ہماری حاجتیں جو ہے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہم کتنی دعا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اللہ کی تعریف بیان کرے، کوئی حاجت نہیں بتا رہے۔ بہت سی دعائیں نا ہم نے دیکھی ہے جہاں پر کیا ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی اور کوئی حاجت نہیں مانگی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی تعریف بھی بیان کر لینا تو وہ کافی ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے دل کے حال اور ہمارے دل کے حاجتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم صرف کیا کر لیں؟ اللہ کی تعریف بیان کر لیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دل میں چھپے راز، دل کے بھید، دل کی تکلیفیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تو ان کو سن لے اور ان کو پورا کر لے، یعنی اللہ ہمیں بنا مانگے بھی عطا کر سکتا ہے، ہمیں مانگنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ وہ اللہ سے نہیں ہے، وہ ہے کون؟ ہمارا رب۔ سنن ابو داؤد کی یہ دیکھو ایک دعا آتی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیء، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو اور اس سے آپ کی کیا ہوگی؟ حاجتیں پوری ہوگی، آپ کی دعائیں جو ہے اس سے قبول ہوگی۔ لیکن اس میں تو کوئی حاجت مانگی ہی نہیں گئی ہے، اس میں صرف ہم نے کیا کی؟ توحید کو بیان کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا صرف ذکر کرنا ہی کیا ہے؟ ہماری دعاؤں، ہماری تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ پہلے یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اگر مجھے کسی کو شکر ادا کرنا ہے تو پہلے میں کس کا شکر ادا کروں گی؟ اللہ کا، کہ الحمدللہ، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے اس کو میرا ذریعہ بنایا۔ انسان کی شکر ادا کرنے سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اس سے ملایا، پھر ہم اس کو بولے کہ تھینک یو سو مچ فار ہیلپنگ می۔ تو پہلا شکر ادا کس کا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کا، پھر کس کا کرنا ہے؟ بندے کا۔ جب ہم آیت یا حدیث بیان کر رہے ہو یا کسی کو ہم آیت اور حدیث کوٹ کر رہے ہو تو پہلے ہم آیت کوٹ کریں گے، پھر ہم حدیث کوٹ کریں گے۔ پہلے جو اللہ نے کہا وہ، پھر جو رسول نے کہا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بہنوں؟ پہلے اللہ، پھر لوگ، باتوں میں، شکر ادا کرنے میں، بتانے میں، کوئی بھی چیز ہم لوگ کسی کی بھی بات کیوں نہ کریں، پہلے اللہ کی بات پھر لوگوں کی بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہوگی؟ ہماری زندگی کی ترتیب ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ، سوتے وقت جو ہے ہم اللہ کے ناموں کو پکارے اور پھر کیا کرے؟ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اول مانیں، اللہ کے عمل میں ہم اللہ کو اول جانیں، کردار میں اللہ کو اول رکھے،
اول جب ہم اللہ کو مانیں گے تو یہ ہمارے کرداروں میں جو ہے وہ جھلکنا چاہیے، یہ جو ہے ہمارے کرداروں میں جو ہے وہ جھلکنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا ہے ہمارے اعمالوں میں، ہمارے کرداروں میں جو ہے اللہ کا اول ہونا جھلکنا چاہیے۔ سب کام بعد میں، پہلے اللہ کا کام۔ اگر میں اللہ کا اول یاد دے رہی ہوں تو مجھے اللہ کو اول رتبہ دینا ہے، تو دنیا کے کام بعد میں، پہلے اول۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کام کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم نماز کے لیے کیا کہتے ہیں نا کہ پہلے میں کام کروں گی پھر میں نماز پڑھوں گی، فارغ ہو جاؤں نا کام سے پھر میں آرام سے نماز پڑھوں گی۔ پہلے نماز پڑھے، کام دیکھنا کس سے آرام سے ہو جائیں گے آپ کے، اس کے بعد توجہ نماز کو دے، درجہ اللہ کے کام کو دے، دنیا کے کام نا آسانی سے ہو جائیں گے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنے آپ وقتوں میں ہمارے برکت دیتے گا، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ تو پہلے سب کام بعد میں، پہلے اللہ کا کام۔ اور یاد رکھنا کہ سب کو آنا کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ریٹرن ہونا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ کو اول مانے، زندگی میں اللہ کو ترجیح دے، نیکی میں آگے بڑھے۔ نیکی میں اگر ہم اللہ کو زندگی میں ترجیح دیں گے نا تو نیک کاموں میں ہم سب سے زیادہ اول ہو جائیں گے۔ اخلاق میں اللہ کے کہنے کو ترجیح دیں، معمولات میں، لوگوں کے ساتھ، سب میں ہم کیا کریں گے، اللہ کو ترجیح دیں گے۔ یاد رکھیں گے کہ ہم جو بھی کریں گے، لوگوں کے ساتھ اگر میں اچھائی کا معاملہ کر رہی ہوں تو اللہ کے لیے کریں، تو ہم اوپر کس کو رکھیں گے، اللہ کو رکھیں گے۔ اگر میں نیکی میں اچھائی کر رہی ہوں تو کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اخلاق میں اگر کسی کے ساتھ اچھی ہوں تو کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ہر کام میں ترجیح کس کی دینی ہے، ہم کو اللہ کو دینی ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے کہ اللہ اول ہے، لیکن ہم کو اللہ کی اولیات پر کام بھی کرنا ہے۔ جنت کی بھی ہمیں خواہش رکھنا ہے، ٹھیک ہے بہنوں۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ اگر چاہے گا، اگر اللہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو دے دوں گا، تو اللہ میرے کو جنت دے دے گا؟ نہیں، ہمیں اس کی خواہش رکھنی ہے۔ جب انسان جنت کی خواہش رکھے گا تو انسان جنت کے لیے کام کرے گا۔ جب انسان جنت کو چاہے گا تو انسان کیا کرے گا، جنت کے لیے محنت اور مشقتیں کرے گا۔ تو ہمیں اس کی خواہش رکھنی کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جنت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جنت چاہیے تو تم کیا کرو، عبادت کرو، شرک نہ کرو، روزے رکھو اور فرض نماز پڑھو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عبادت، نو شرک، روزہ رکھنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ بس کام کر لیا ہم نے اور ہمارے لیے کیا ہوگی، جنت واضح ہو گئی۔ اب اگر میں اللہ کو اولیات کا درجہ دیتی ہوں، اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ سب سے اول ہے، تو یاد رکھنا کہ جب ہم کچھ بھی کریں تو ہم کس کے لیے کریں گے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اگر میں کسی کے ساتھ اچھے سے ہوں تو کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے۔ پیسے خرچ کر رہی ہوں اللہ کے لیے، کپڑے پہن رہی ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہی ہوں اللہ کے لیے، تسبیح پڑھ رہی ہوں اللہ کے لیے، تہجد میں اٹھ رہی ہوں اللہ کے لیے۔ لوگوں کو بتانا نہیں، لوگوں کو بولنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے۔ ہمارا اعمال کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ تو ہم کس کو راضی کریں گے، اللہ۔ لوگوں کے لیے جب ہم نے کرنا شروع کر دیا نا تو یہ کیا ہو جائے گا بہنوں، شرک آ جائے گا۔ ہم کو جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کس کے لیے کریں، لوگوں کے لیے کریں، رائٹ؟ آپ سمجھ رہے ہو، جو عمل ہمیں اللہ کے لیے کرنا، مثلاً کے طور پر نماز۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر میں نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں کہ لوگ میری واہواہی کریں، یا لوگ دوسروں کو جا کے بتائے کہ بھائی یہ فلانا کی بیٹی نماز پڑھتی ہے، یہ فلانا کی بیٹی اتنے گھنٹوں تک نماز پڑھ رہی تھی، اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہی تھی، تو یہاں پر میں شرک کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میں راضی کس کو کرنے کے لیے کر رہی ہوں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ ہمارا نیت کس کو راضی کرنے کی ہو، ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی سنتے اور سمجھتے ہیں۔ جب ایک بچہ یا اس کی ماں، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو بچے کے بن بولے ہی کیا کرتی ہے، ماں اس کی بات سمجھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ بچہ بولتا بھی نہیں اور ماں اس کے لیے فٹافٹ جو اس کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے بنا دیتی ہے، کر دیتی ہے۔ ہم کو ویسی محبت اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ کو ہم کو آزمانا نہ پڑے،
کہ اللہ ہم کو کوئی تکلیف میں ڈالے تب ہم سجدے نہ کریں. ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے یہ نیک کے اعمال سے خوش ہوگا, کہ میرے سجدوں سے اللہ خوش ہوگا, میری نماز سے اللہ خوش ہوگا, تو میں اس کو خود کروں. ہمیں جھٹکوں کی ضرورت نہ پڑے, ہے نا. زندگی جب ایک جھٹکا دیتی ہے, زندگی جب ہمیں ایک لات دیتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اللہ اللہ یاد آ جاتا. کیوں ہم کو اس کی ضرورت ہے؟ اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کو آزماتا ہوں, میں انسان کو اچھے دن بھی دیتا ہوں, وہ بھی اس کی آزمائش کے لیے. میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے. اور جب ہماری زندگی میں اچھے دن آ جاتے ہیں, ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہم کو کیوں مانگنا اللہ سے. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں اللہ سے ہمیشہ مانگنا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہم سے چھین بھی لے گا. تو ہم کو ویسی محبتیں کرنی ہے اللہ سے جیسے ہم اللہ کے لوگوں سے کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ میں آیت نمبر 165 میں اللہ کہتے ہیں, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے, اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے, جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھو پہلی آیت میں پہلی چیز اللہ کیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر کیا کرتے, لوگوں سے ایسی محبت یا ان سے ایسی محبت کرتے جتنی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے. اب وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے. ہوتا ہے نا کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں میں سب کچھ کر لوں گی لیکن یہ میرے سے نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو جو ہے محبت کر اللہ سے زیادہ. ہمارے شوہر, ہماری اولاد یا کوئی بھی چیز کیا, ہم اپنے گھر والوں کی محبت, ان کو راضی کرنے, ہمارے بچوں کو راضی کرنے, ان کی محبت کے لیے ہم اللہ کی رضامندی کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے کہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کرتے, اللہ کی محبت کو بھول جاتے لوگوں کی محبت کے لیے. ہم ان کیٹیگری میں سے, ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں, اپنی محبتوں میں سخت ہوتے ہیں, جو کیا ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے, یعنی اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں. جیسے یعنی اللہ جو صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں, لبیک بھی کہتے ہیں. یعنی جیسا اللہ کا قول سنتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, لبیک کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. سمیعنا و اطعنا, میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. اللہ تو نے پکارا اور میں آ گیا, ہے نا, لبیک, اللہ تو نے کہا اور میں آ گیا. وہ ہوتے ہیں سخت ایمان والے جو اللہ سے شدید محبت کرتے. لیکن ہم جو ہے نا بہنوں, ہم دیکھتے ہیں اور کرتے تب ہے جب کیا کرتے دوسرے لوگ کرتے. اس نے نماز پڑھی تو میں نماز پڑھوں, ہے نا. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا, ہم نے اذان سنتے ہیں, ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, جب مجمع پوری عورتوں کا, ہم اذان سنتے ہیں, پھر ہم سب بیٹھے رہتے ہیں. جب پہلی عورت اٹھتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو پڑھ لینے تو پھر میں پڑھتی ہوں. کیوں ہم وہ پہلا نہیں بن سکتے کہ ہم نے, اللہ نے پکار دیا نا, اللہ نے کہہ دیا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو میں دوڑی جاؤں, میں کیوں رکی ہوں کہ جب وہ یا ان میں سے کوئی اٹھے گا تو پھر وہ نماز پڑھے گی تو پھر میں اس کے بعد نماز پڑھوں. اللہ نے کہا نا پہلے, وہ بلائے یا نہ بلائے, کسی نے بلایا ہم نماز پڑھے, کسی نے بلایا ہم ذکر کرے, کسی نے بلایا قرآن پڑھے. کیوں؟ اللہ ہمیں روز بلا رہا ہے. دن میں اللہ ہم نے 5 وقت ہمیں کال دی نماز کی. اللہ کو جواب دو اور دوڑے چلے جاؤ, اس میں پہلی کرو, اس میں پہل کرو, اس میں فرسٹ جاؤ کہ مجھے دیکھ کے دوسرے نماز پڑھے, اس میں نیکی کے کام میں آگے بڑھو. یہ نہیں کہ وہ پڑھے تو میں جا کے پڑھوں, کہ وہ کرے تو میں کروں. آج کل نماز, آج کل نیکی صرف دکھاوے کی ہو گئی ہے. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ, یہ جو انٹرنیٹ ہے, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. لوگ انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے نیکی کا عمل کریں, انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے نماز پڑھ رہے کہ دوسرے اتنے سارے لوگ دیکھیں اور ان کو کہے کہ ماشاء اللہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, ماشاء اللہ آپ یہ, ماشاء اللہ آپ کو. کیوں ہم لوگوں کو دکھانا ہے ہم کو, ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. ہم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہماری خیر کے لیے کہہ رہے کہ ہم سے جل رہے کہ ہم سے کیا کرے, حسد دے رہے کہ کیا ہے نا. تو ہم دکھاوے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, جتانے کے لیے ایسے عمل نہ کرے. ہمارے عمل ہمارے ہیں, ان کے اعمال ان کے ہیں, تو ہمارے عمل میں ہم کیسے رہے, اول رہے. موسیٰ علیہ السلام, یاد رکھنا, اپنی قوم سے پہلے چلے گئے تھے کس کے لیے, اللہ کی ملاقات کے لیے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84 میں آتا ہے, کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہے
اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی تھی کہ تو مجھ سے خوش ہو جا. یہ بننا ہے ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسے بننا ہے کہ اللہ میں پہلے آئی تاکہ اللہ تم مجھ سے خوش ہو جا. ہم اللہ کی ملاقات میں جلد کریں. اللہ کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ انسان کی نمازوں میں ہوتی ہے نا. نماز کیا ہے؟ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں نماز میں, اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں. اللہ کی ملاقات ہی ہوئی نا یہ. ہم اس میں پہل کریں, اس میں ہم جلدی جائیں. ذکر میں اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو نیک کے کاموں میں کیا نہیں کرتے؟ سستی نہیں کرتے. یاد رکھنا, منافق لوگ تھے وہ جو کیا کرتے تھے؟ سستی کرتے تھے نمازوں میں, کیونکہ ان کے اندر ایمان بھی نہیں تھا, ان کے اندر محبت بھی نہیں تھی. وہ لوگ کیسے سستی کرتے تھے معلوم؟ کہ پڑھتی ہوں, تھوڑے دیر میں پڑھتی ہوں, یار ابھی اٹھنا پڑے گا کیا, ابھی وقت ہو گیا کیا, باقی ہے نا وقت, ختم ہونے سے پہلے پڑھ لوں گی, پہلے دنیا کے کام کر لیتی ہوں نا. یہ سب ہمارے اندر کوالٹی ہے, نو ڈاؤٹ. میں ہم کو کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ منافق ہو, آپ یہ ہو, آپ وہ ہو. یہ تو صرف ہم کو بتایا گیا کہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹی ہٹا دیں. نماز میں سستی کرنے کی کوالٹی کس کی؟ منافق کی. تو ہم وہ سستی نہ کریں, ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں. دنیا کے کام بعد میں, نماز پڑھیں. اور اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو کیا نہیں کرتے؟ سستی نہیں کرتے. منافق سستی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اندر ایمان کی کمی تھی, محبت کی کمی تھی. ان کے اندر ایمان ہی نہیں تھا, ان کو جلدی نمازیں پڑھنی نہیں تھی, اللہ کے سامنے آنا ہی نہیں تھا. اور نہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ کو جلد سے جلد راضی کرے, اللہ کے سامنے اچھے اچھے سجدے کرے. تو ان کے اندر کیا تھی؟ دونوں چیزوں کی کمی تھی. اور اللہ کی ملاقات انسان کو کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے ذکروں میں بھی ملتی ہے, اللہ کے ہر خیر کے کاموں میں ملتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف دوڑو. اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف دوڑو, تم نیکی کے لیے دوڑو, بخشش اور جنت کے لیے مقابلے کرو. کمپیٹ کرنا ہے نا, اگر کمپٹیشن کرنا ہے نا ہم کو, تو ہم کس کے لیے کریں گے؟ ہم نیکی کے کاموں کے لیے کمپٹیشن کریں گے, ہم بخشش اور جنت کے لیے کمپٹیشن کریں گے, ہم نیکی کے کاموں کے لیے کمپٹیشن کریں گے. ہم اس میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے. ہم اس میں جو ہے کیا کریں گے؟ لڑیں گے کہ اس کی نماز پڑھنے سے پہلے میں نماز پڑھوں, اس کی ذکر کرنے سے پہلے میں ذکر کروں, اس کا قرآن ختم ہونے سے پہلے میں کروں. اس نے آج 2 آیتیں حفظ کری, میں 3 آیتیں حفظ کروں گی. اس میں کمپٹیشن کروں. لیکن ہم کس میں کمپیٹ کرتے؟ دنیا کے معاملے میں. اس نے اتنا بڑا گھر بنائی تو میں اس سے بڑا گھر بناؤں, اس نے اتنا مہنگا کپڑا خریدی تو میں اتنا مہنگا کپڑا, اس نے اتنی بڑی شادی کری, اتنا خرچہ کری شادی میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گی, اس نے اتنا سونا پہنی, میں اتنا سونا. کیونکہ ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ دنیا کے معاملے کا ہوگا. اس کے پاس 1 گاڑی ہے, میں 2 گاڑی لوں گی. اس نے یہ برانڈ کی گاڑی لی تو میں اس سے بھاری اور مہنگی گاڑی لوں گی. ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اللہ کی ترتیب کو سمجھا ہی نہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ دنیا میں بھاگو, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ دنیا کی طرف بھاگتے جاؤ, اس میں کمپیٹ کرو, اس میں فرسٹ آؤ. اللہ نے کہا درجوں میں بلندی پاؤ. جتنا اچھا نیک اعمال کرو گے اتنا زیادہ تم درجہ پاؤ گے, اتنا زیادہ اللہ تم کو مرتبہ دے گا, اللہ تم کو اتنا زیادہ اوپر رکھے گا. اس میں کمپیٹ کرو, دنیا کے معاملے میں نہیں کمپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. انبیاء جو تھے اللہ کے, وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ کو رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, اور وہ کبھی دنیا کے پیچھے یا دنیا کے لیے نہیں بھاگتے تھے. انبیاءوں کی کوالٹی کیا تھی؟ کہ وہ لوگ نیکی میں جلدی کرتے تھے, رغبت اور خوف سے اللہ کو پکارا کرتے تھے, اور دنیا کے لیے کبھی نہیں بھاگتے تھے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ذرہ سا, یہ ذرہ برابر بھی اللہ ہمارے اندر جو ہے انبیاءوں کی نیکی, انبیاءوں کی صفت جو ہے اللہ ہمارے اندر بھی لا دے. آمین ثم آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے, اللہ نے کہا کہ جب ابن آدم کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کی طرف چل کر آتا ہے. ہم جب صرف کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کے, میں نماز کے لیے سمجھے صرف کھڑی ہوئی, تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری طرف چل کر آتا ہوں. اگر میں ذکر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اللہ میری طرف چل کر آتا ہے. اگر میں کسی کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اللہ میری طرف چل کر آتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. ملاقات کرنی ہے نا سب کو اللہ سے, تو جاؤ اللہ کی طرف, کھڑے ہو اللہ کے لیے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا گھنٹے گھنٹے اللہ کے لیے, زیادہ دعائیں پڑھو نماز میں, لمبے لمبے سجدے, لمبے لمبے قیام, لمبے لمبے رکوع کرو, تو اللہ ہماری طرف چل کر اور دوڑ کر آئے انشاءاللہ.
اور اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایسے آتے ہیں نا، جو کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف دوڑے آتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں ان کی جزا کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ کہتے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہے اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں میں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی باغ مہیا کی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کیا ہے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف دوڑے آتا ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جو پہلا قدم اڑاتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغ ہے جنت میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے. دنیا کے پیچھے دوڑے جاؤں گی تو دنیا میں لوگ واہ واہی صرف کریں گے، لیکن میرے کو تو ایک دن دنیا سے جانا ہے. میں یہ گاڑی بنگلہ اچھی شادی بھی اگر میں نے بھاری سے بھاری شادی کر لی یا بھر بھر کے سونا اپنی بیٹی کو دے دی تو لوگ ایک دن بولیں گے، 2 دن بولیں گے، 3 دن بولیں گے، وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ باتیں ختم ہو جائے گی، وہ چیزیں ختم ہو جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گی، میری موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اللہ کہتا ہے نا میں جس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں میں تم سے یہ ہمیشگی کا ہے، یہ باغ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہریں ہمیشہ رہیں گے، تم اس میں ہمیشہ رہو. وہاں پر باغ بناؤ نا، وہاں پر نہریں بناؤ، وہاں پر بنگلے بناؤ، وہاں پر گاڑیاں مانگو اللہ سے، گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر. اللہ ہمارے لیے ایسی جنت بنا کے رکھے ہیں، سبحان اللہ. اس میں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ سبقت کریں گے. اللہ کہتا ہے نا کہ سابقون لوگ کون ہے، جو سبقت کرنے والے لوگ کون ہے. اللہ کہتا ہے نا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین قلیل من الاخرین. اللہ کہتا ہے نا کہ یہی لوگ کیا جو سبقت کرنے والے نا، ہر چیز میں سبقت کرنے والوں سے سبقت کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ مرتبے ہے، جنتیں ہے، نہریں ہے، باغ ہے، ان کے لیے خیر ہے دنیا کی آخرت کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ کی یہ صفات الاولین سے ہم کیا سمجھیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ہر چیز میں اول کرنا ہے، ہم کو سب کچھ اول وقت کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محض کہ جو ہے مخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک امتی فی بخوریہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بندوں کے لیے صبح میں تو برکت کر. یعنی صبح میں ہمارے لیے کیا برکت؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دن کا سب سے اول وقت ہے نا. تو جو اول وقت ہم کام کرتے ہیں نا اس میں کبھی بھی برکت ہوگی. جتنا ہم جلدی اٹھیں گے نا صبح تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اس دن ہمارے دن ہم کو بہت برکت والے لگتے ہیں، ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اول اٹھے. جب ہم فجر کے لیے اٹھتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صبح کتنی اچھی جا رہی ہے نا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری نیند بھی پوری ہو رہی ہے، ہم آرام سے اٹھ بھی جاتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے، اس دن بہت آسان لگنے لگتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے صبح میں برکت رکھی. اس سے کیا کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کو بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے نا تو ان کو کہا کرو کہ سو کے اٹھ کے پڑھا کرے. ارلی ان دا مارننگ فجر کے بعد جو وقت ہوتا ہے نا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اس کے بعد پڑھائی کرو، کیونکہ یہ وقت برکت ہی برکت ہے. اس لیے کیا کہا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جب کوئی لشکر کو روانہ کرتے کبھی بھی صبح میں کرتے، کیونکہ اس میں کیا تھی؟ برکت تھی. پڑھائی جب بچے صبح صبح کریں گے نا تو اس میں بھی اللہ کیا بھیجیں گے؟ برکتیں بھیجیں گے انشاءاللہ. تو ویسے ہی انہوں نے کیا کہا کہ نماز کو ہم کو کیا کرنی ہے؟ اول وقت پڑھنی ہے، جلدی پڑھنی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ الصلاۃ فی اول وقتیہا، نماز اول وقت میں نماز ادا کرنا. یعنی سب سے بہترین عمل انہوں نے کس کو بتایا؟ اول وقت میں نماز کو ادا کرنے کو. نماز میں اول وقت نماز پڑھنی ہے، ہمیں جلدی پڑھنی ہے، یعنی جلد وقت پر پڑھنی ہے اس کو. صبح کی نماز میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے میں ہمارے لیے برکت ہے، اور جمعہ کے دن جلدی نماز پڑھنے میں ہمارے لیے برکتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جہاں پر انہوں نے کہا
کہ جمعہ کے دن جب انسان غسل کرتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے، جب انسان کیا کرتا ہے جمعہ کے دن غسل جنابت کرتا ہے، پھر نماز کے لیے جلدی کرتا ہے، تو جب وہ انسان پہلا جو ہے وہ غسل کرتے ساتھ نماز کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، جلدی کرتا ہے، تو ایسے انسان کا ثواب کیسا ہے؟ جیسا کہ اونٹ کی قربانی کرنا۔ پھر جو انسان دوسری گھڑی میں نماز کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ گائے کی قربانی کرنا۔ جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ سینگ والے دمبے کی قربانی کرنا۔ جو چوتھے گھڑی میں جاتا ہے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ مرغی کی قربانی کرنا۔ اور پھر جو پانچویں گھڑی میں جاتا ہے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں ایک انڈے کی قربانی کرنا۔ اور جیسے ہی جو ہے جمعہ کا جو ہے خطبہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سارے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ یعنی خطبے کے بعد جو جاتا ہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی یا برکتیں نہیں ہے۔ ہم کو کب جانا ہے؟ خطبے سے پہلے جانا ہے، جب فرشتے ہمارے کو کیا کریں گے؟ ہم بس ثواب بھیجیں گے۔ جب ہمارے لیے قربانی کی، ہمارے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ہمارے لیے قربانی جتنا کیا ہے ثواب ہے، ایک اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی یا سینگ والے دمبے کی قربانی یا مرغی یا انڈا۔ اونٹ کی قربانی کتنی زیادہ یہ ہے نا زیادہ ہے، تو ہم انشاءاللہ ہم سب اپنے گھر والوں کو، کل دیکھو جمعہ کا دن آ رہا ہے بہنوں، تو ہم اپنے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو یہ سمجھائے کہ وہ کیا کرے؟ جمعہ کی نماز میں جلدی کرے۔ ان کو غسل کرتے ساتھ ہی ہم کیا بھیج دیں؟ مسجد کی طرف روانہ کر دے کہ ان کو بھی کیا ملے؟ ایسے ثواب ملے، اور ہم بھی کیا بن جائے؟ اس ثواب کے حصے دار بن جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنی ہے؟ صدقہ خیرات میں جلدی کرنی ہے، ہمیں ذکر کرنے میں سابقون بننا ہے۔ محبوب بندوں کی جب اللہ بات، اللہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب بندے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، سب اللہ کے محبوب بندے کیوں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے اسی لیے تھے کیونکہ جب اللہ کا کوئی قول آتا ہے نا تو ہمیشہ لبیک کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں آتا ہے، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہوں نے ان کے رب کی طرف رب نے کہا، وہ فرما بردار ہو جاتے۔ انہوں نے کہا میں نے رب عالمین کی فرما برداری کی۔ یہ کس کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یعنی جب ان پر اللہ کا کوئی بھی قول آتا، اللہ کا کوئی حکم آتا، تو ہمیشہ کیا بنتے؟ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، وہ لبیک کہتے کہ اللہ تو نے کہا نا، میں کروں گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لبیک کرتا ہے نا، ایسا انسان جو ہے مخلوق میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ ایسا انسان جو سب سے پہلا آتا ہے نا اللہ کی راہ میں، سب سے پہلی پیشی کرتا ہے، سب سے پہلے بڑھتا ہے اللہ کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایسا مخلوق جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے جنت میں لباس پہنایا جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلا بھی انسان وہی جائے گا جو کیا کرے گا؟ جلد حکم کو ماننے والوں میں سے ہوگا۔ اور بہنوں کی یاد رکھنا ہے کہ جیسا میں اچھے کاموں میں پہل کرنے کی بات کروں نا، ویسے ہی ہمیں کبھی بھی برے کاموں میں پہل نہیں کرنی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جب انسان پہلے کام میں پہل کرتا ہے تو ہم کو دیکھ کے باقی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ سپوز اگر میں نے نماز میں پہل کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے میں کھڑے ہو کے وضو کرنے چلی گئی، میں نے نماز پڑھ لی، میرے کو دیکھ کے ساری بہنیں گھر کی جو ہے، میرے گھر کے لوگ جو ہے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو مجھے اس کا ثواب ملے گا نا انشاءاللہ۔ اگر میں ایسے ہی برے کام میں پہل کرتی ہوں، اگر کوئی بھی برا کام ہو اس میں اگر میں پہلی شروعات کرتی ہوں اور میرے گھر والے جو ہے لوگ جو ہے اس کو سیکھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، آج کل سب سے کامن چیز ہے آج کل جس کو ہم کیا کہتے ہیں نا، ٹرینڈ۔ جو بچے ہوں گے یہاں پر، جو ینگسٹرز ہو گئے، ہم شو آپ سب جانتے ہیں نا کہ جس کو ہم ٹرینڈز کہتے ہیں۔ میں اس کو نا آفٹر دا لیکچر جب میں اس کو انشاءاللہ لیتی ہوں کہ میں آپ کا جو ہے نا مائک آن کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے ٹرینڈز کے بارے میں سنا ہے جو سوشل نیٹورکنگ سائٹ پہ بہت ہوتا ہے؟ جی ہم سب نے سنا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹرینڈ فالو کرو، آج کل یہی چل رہا ہے، سب کر رہے ہیں، سب نے بولا ہے، سب تو پہنتے ہیں، ہم بھی پہنیں گے، ہم بھی کریں گے، ہے نا۔ یہ جو ٹرینڈز ہے نا بہنوں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ یہاں پر ہم کیا کریں پتہ ہے؟ ہم یہاں پر صرف لوگوں کو نا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اس نے کیا تو ہم نے کیا، تو ہم کبھی برے کام کو شروع نہ کریں، ہم کوئی ٹرینڈ سٹارٹ نہ کریں، ہم کوئی ایسی چیز ہمارے خاندان میں شروع نہ کریں جو اسلام کا حصہ نہ ہو، کہ ہمارے بعد جو ہے ہمارے آل اولاد اسی چیز کو کرے کہ ہماری ماں کرتے تھے یا ہماری بہن کرتی تھی تو ہم بھی کریں گے۔
ہم کسی برے کام میں سبقت نہ کریں کہ ہمارے پیچھے آنے والے سارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ ٹرینڈز، یہ آج کل کا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ، یہ آج کل کے نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ جو سب کر رہے ہیں ہم کو پسند آ رہا ہے، لائکس ملتے ہیں اس پر، لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب کر رہے ہیں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جو ہے گناہ ہم پر ہے، جتنے لوگ ہم کو دیکھ کے کر رہے ہیں ان کا بھی گناہ جو ہے وہ ہم پر ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان ساری چیزوں سے بچائے، ایسے گناہوں سے بچائے، اور ہم گناہوں میں سبقت کرنے والے نہ بنے، اور اللہ ہم سے ایسے نیکی کے کام لے جس میں ہم سبقت کرنے والے بنے، اور اللہ ہم سے پہلے صدقہ، پہلی نمازیں، اور یہ جو اولین لوگ ہیں ان کی جو لوگ ہیں ویسی کوالٹیز اللہ ہمارے اندر لائے. اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارے ایمان میں تقاضا دے. اللہ جو ہم کو یہ سب نام سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں اس نام کو سمجھنے کی صفت دے اور صلاحیت دے، اور اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی بھی اللہ ہم کو کیا دے، طاقت اور قوتیں دے کہ ہم بھی سیکھیں انشاءاللہ، اور کل کے دن ہمارے گھر والوں کو بھی بتائے اس میں جتنی خیر کی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں جتنی کمی تھی وہ میری طرف سے تھی. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.